جب مسلم بن عقیل کے بچوں نے سنا کہ ان کے باپ شہید کر دیے گئے اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تو دونوں غم اور خوف سے بے چین ہو کر ایک دوسرے سے چمٹ گئے۔ اب کیا کریں گے؟ ابراہیم نے بڑے بھائی اون سے پوچھا۔ سب سے پہلے تو ہمیں قاضی شرح کا گھر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اب سپاہی ہماری تلاش میں ہوں گے۔ ہمیں یہاں پایا تو گھر والوں کی مصیبت آ جائے گی۔ مہمان نوازی کی قیمت یہ سزا نہیں دینا چاہیے۔ دونوں قاضی کے پاس گئے۔ بیچارے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ معصوم بچوں کو گھر سے نکال دیں۔ دوسری صورت میں جانتے تھے کہ کیا انجام ہوگا۔ بچے جو پہنچے تو شرم سے گردن جھکا لی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، آپ پر کوئی آنچ نہ آئے گی، اون نے کہا۔ میں بہت شرمندہ ہوں بچوں، اپنی طرف سے نہیں، اپنے معصوم بچوں کی جان کا خوف ہے، تمہیں بھی نہ بچا سکوں گا۔ یہ درندے نہ جانے تم لوگوں کی کیا گت بنائیں گے۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ چپکے سے نکلوا دوں گا، وہ تمہیں حفاظت سے لے جائے گا۔ سنا ہے کئی قافلے جا رہے ہیں، وہ تمہیں مدینہ تمہارے چچا کے پاس پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا، بچوں کو قافلہ سالار کے سپرد کر دینا، کہنا بخیریت تمام پہنچ گئے تو بہت انعام و اکرام ملے گا۔ آج کل دنیا بس پیسے کا منہ دیکھتی ہے، ساری مروت ختم ہو چکی۔ انہوں نے رو رو کر بچوں کو دعائیں دیں اور رخصت کیا۔ قاضی کا بیٹا اون اور ابراہیم کو لے کر چھپتا چھپاتا مسافر خانے پہنچا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ صرف گرد غبار نظر آ رہا تھا۔ دیکھو بس اس غبار کی طرف بڑھتے چلے جاؤ، تیز قدم اٹھائے تو جلدی سے پہنچ جاؤ گے۔ اگر کسی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو پہچانے جاؤ گے اور سب کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا، تمہاری جانیں بھی جائیں گی اور میرا خاندان بھی برباد ہوگا۔ بس بھائی، آپ کی اتنی عنایت بہت ہے، آپ فکر نہ کیجئے، ہم بخیریت قافلے تک پہنچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں رخصت ہوئے اور تیزی سے قافلے کی طرف بھاگنے لگے۔ بچوں کی عمریں 9 اور 10 برس تھیں۔ بھاگتے بھاگتے دم پھول گئے مگر غبار کو پکڑ نہ پائے۔ قافلہ نہ جانے کب کا گزر چکا تھا، صرف غبار معلق تھا۔ ایسے غبار تو ہوا میں بہت سے نظر آ رہے تھے، شاید کوئی قافلہ نہیں گزرا تھا۔ آندھی چلی تھی جس کی وجہ سے ہر چہار طرف غبار ہی غبار تھا۔ بچے تھک کر سستانے لگے۔ پاؤں پھٹتے ہی لوگ جاگ جائیں گے، ڈر کے مارے دونوں جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ وہیں ریت پر تیمم کی اور خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے۔ لوگ آنے جانے لگے تھے، چند لوگ ان کے بالکل قریب سے گزرے۔ ان لوگوں کی باتوں سے پتہ چلا کہ ان کی تلاش شروع ہو گئی ہے۔ قاضی شرح کو جیل میں ٹھونس دیا گیا، ان کا بیٹا افسروں کو رشوت دیتا بھاگا پھر رہا ہے۔ بچوں کے سروں پر بڑے بڑے انعام لگائے گئے تھے، لوگ سارے کام چھوڑ کر ان کی تلاش میں گھوم رہے تھے۔ وہیں جھاڑیوں کی آڑ میں دونوں کو نیند آ گئی۔ ایک دم آنکھ کھلی تو دیکھا کہ چاروں طرف سپاہیوں کے نرغے میں ہے۔ انہیں ابن زیاد کے پاس لے گئے، وہ اس وقت کسی اہم مشورے میں مشغول تھا۔ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس جیل کا محافظ بڑا دیندار آدمی تھا، بوڑھا بھی تھا۔ اسے نہ موجودہ سیاست کی چالوں کا پتہ تھا، نہ کوئی ہمدردی۔ اس جیل میں عموماً چور، ڈاکو اور قاتل ہی رکھے جاتے تھے۔ اس نے سوچا ان بچوں نے شاید کوئی شرارت کی ہوگی، کسی نے مذاق میں دھمکانے کو جیل میں بند کر دیا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ کیوں، اب تو شرارت نہیں کرو گے؟ اس نے یوں ہی بچوں سے کہا۔ ہم نے کوئی شرارت نہیں کی، بچوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں بے وقوف بناتے ہو، بتاؤ کیا بدمعاشی کی تھی؟ کیا حاکم کے باغ سے پھل چرائے تھے یا اس کے پرندوں کو پریشان کیا؟ ضرور تم نے اس کے حوض کے شفاف پانی میں ریت جھونکی ہوگی یا اس کے استبل میں اینٹ پھینک کر گھوڑوں کو بھڑکایا ہوگا۔ نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ کچھ نہیں کیا تو کیا سپاہیوں کا دماغ خراب ہے جو اتنے سے چھوٹے بچوں کو جیل میں ڈال دیا؟ شاید آپ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ کون ہو تم ہی بتاؤ۔ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ مسلم بن عقیل، ان پر خدا کی رحمت ہو، امام حسین ابن علی کے وکیل ہیں۔ میں یہاں جیل میں خود ایک قیدی بن گیا ہوں۔ کچھ خبر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ امام کب تشریف لا رہے ہیں، ان کی قدم بوسی کے لیے تو میں ضرور جاؤں گا۔ بڑے میاں نہ جانے کن خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اون نے ابراہیم سے کہا۔ تب بچوں نے ساری تفصیل سنائی۔ بوڑھے آدمی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اس سے جھوٹ بول کر رہائی حاصل کرنا ٹھیک نہیں۔ بڑے میاں سن کر رونے لگے۔ یا خدا، دنیا کس رخ جا رہی ہے؟ ابھی پیغمبر اسلام کو رحلت کیے 50 برس ہوئے ہیں کہ لوگ ان کی تعلیم کو مسخ کرنے لگے۔ ہماری وجہ سے تم پر آفت نازل ہو جائے گی۔ اب اس سے بڑی کیا آفت نازل ہوگی؟ میری آنکھوں کے سامنے قیامت برپا ہے بچوں۔ نہ میرا کوئی آگے ہے نہ پیچھے، بس جیل خانے کے دروازے پر بیٹھا موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ موت آ گئی تو رہائی پا جاؤں گا۔ تم چلے جاؤ اور خدا کرے تم آرام سے امام کے حضور میں پہنچ جاؤ۔ ان سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ مرنے سے پہلے ان کے دیدار کی آرزو ہے، خدا قبول کرے۔
बच्चे वहां से छूटकर फिर इधर उधर भटकने लगे। मौका मिल जाता तो 2 घूंट पानी हलक से उतार लेते, कहीं कच्ची पक्की खजूरें मिल जाती तो खा लेते। जेल खाने जाते वक्त किसी ने पैरों से जूते भी छीन लिए थे। गर्म रेत और पत्थरों पर चलते फिरते पैरों में आबले पड़ने लगे। खारदार झाड़ियों में पनाह लेने से कपड़े भी तार तार हो गए। भाई भूख लग रही है, हॉन ने बड़े भाई से कहा। अभी खजूर का पेड़ मिलेगा तो जी भर के खा लेना। खजूरें पकी नहीं, बहुत बदमजा हैं, थोड़े दिनों में पककर मजेदार हो जाएंगी। भाई, हाँ, अम्मा याद आ रही हैं। बड़ा भाई गले में अटके आंसू पीकर बात टाल गया। 1 साल का तो फर्क था दोनों भाइयों में। अब्बा भी याद आ रहे हैं। बड़े ने मुंह पर हाथ रख लिया और कुछ ना बोला। क्या हमसे खफा हो भाई? नहीं तो फिर बोलते क्यों नहीं? इब्राहिम ने आंसू छुपाने चाहे मगर नाकाम रहे। दोनों लिपट कर रोने लगे। छोटे की चीखें निकल गईं तो बड़े ने मुंह पर हाथ रख दिया। फिर दोनों लजीज खानों का जिक्र करने लगे। काजी साहब के यहाँ कबाब बहुत खस्ता बनते थे, मगर अम्मा जो खुरमा और दूध खिलाती थी वो भी अच्छा होता था। बादाम भी तो लजीज होते थे। सफेद रोटी और पनीर भी अच्छा होता है शहद के साथ। चुल्लू से पानी पिए जाओ, प्यास ही नहीं बुझती। कटोरे में पानी कितना मीठा होता है। मजे मजे की बातें करते तो हंसी निकल जाती। दोनों सहम जाते। बच्चे तो बड़े सख्त जान होते हैं, कैसे भी लाड प्यार से पले हों। जब मुसीबत आन पड़ती है तो बड़ों से ज्यादा जब्त का इजहार करते हैं। थोड़ी दूर चले तो एक मकान नजर आया। इसमें रोशनियां जगमगा रही थीं, साथ में सरसब्ज बाग भी था। दोनों चुपके चुपके झांकने लगे। लोगों के हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। ये इस फिक्र में थे कि लोग सो जाएं तो दाखिल हों। जब अंधेरा हो गया तो दोनों चुपके से दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गए। एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। वहां से कुछ हिस्सा अंदर के सहन का भी नजर आ रहा था। लोग फर्श पर बैठे थे। सामने मुसल्लम बकरे और मुर्ग रखे थे। शराब का दौर चल रहा था। बैठे बैठे बच्चे शल हो गए। छोटे की आंख लग गई। बड़े भाई ने इसका सर अपने शाने से लगा लिया। अपनी आंखें भी बंद हुई जा रही थीं, मगर छोटा भाई गिर ना जाए इस ख्याल में आंखें मल मल कर खोल रहे थे। एकदम इब्राहिम ने चौंक कर रोना शुरू कर दिया। ऑन ने बहुत अपने दामन से उनका मुंह घोंटा, मगर आवाज निकल ही गई। एक लौंडी कुछ फल लिए जा रही थी। ठिठक कर सुनने लगी। किसी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। फलों का तश्त अंदर पहुंचाकर लौटी तो दबे पांव बाग में सिसकियां लेने वाले को तलाश करने लगी। अचानक इसकी नजर जो पेड़ पर गई तो हैरत ज़दा हो गई। नीचे आकर आहिस्ता से बोली, कौन हो तुम लोग? दोनों खामोश आंखें फाड़े से तकने लगे। डरो नहीं, नीचे उतर आओ। पेड़ से गिर पड़े तो हाथ पैर टूट जाएंगे। दोनों नीचे उतरे तो इनकी दुर्गत देखकर लौंडी का दिल दुख गया। उन्हें दबे पैर अपने हुजरे में ले गई। तुम लोग यहाँ चुपचाप बैठो, मैं काम खत्म करके अभी आती हूँ। वो बाहर से दरवाजे पे कुंडी चढ़ाकर चली गई। थोड़ी देर बाद वो नेक औरत बहुत सा खाने का सामान लेकर आ गई। लो बच्चों, जी भर के खाओ। वो इन्हें अपने हाथ से खिलाने लगी। सोचने लगी किसके बच्चे हैं, कैसे लापरवाह और बेरहम माँ बाप हैं। ऐसे प्यारे बच्चों की ये दुर्गत बना रखी है कि फकीरों से बदतर हालत हो रही है। मगर कपड़े तो ताज़ा फटे हुए मालूम होते हैं। पैर भी जमीन पर चलने के आदी नहीं, जख्म पड़ गए हैं। बच्चे खा रहे थे और सोच रहे थे, बड़ी नेक बीबी है। अगर ये हाकिम को इत्तला देकर हमें गिरफ्तार भी करवा दे तो हमें गम ना होगा। वो औरत दिल ही दिल में सोच रही थी, ऐ खुदा ये कैसी नाइंसाफी है। उन्हें बच्चे देता है जो इनकी कदर नहीं करते। मैं बच्चों के लिए तरसती हूँ, मेरी गोद सुनी है। उसने तय कर लिया कि अल्लाह ने इसे बच्चे दिए हैं, बस अब इन्हें पाल कर वो अपनी प्यासी मामता को सैराब करेगी। इसने इनके पैर धुलाकर मरहम लगाया, भालों में कंघी की, दोनों को बिस्तर पर सुलाकर बाहर से कुंडी लगा दी। रात को उसका मर्द भी आ गया, बड़ा घबराया हुआ था। क्या बात है? लौंडी ने पूछा। जेल खाने से 2 बच्चे भाग निकले, सिपाही तलाश करते फिर रहे हैं। बहुत बड़ा इनाम मुकर्रर हुआ है। जो उन बच्चों को लाएगा उसकी किस्मत का सितारा जगमगा उठेगा। मैं भी तलाश कर रहा था, थक कर चूर हो गया। न जाने कम बख्त कहाँ गायब हो गए। जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। औरत का माथा ठनका, दम बखुद रह गई। किसके बच्चे हैं? हमें आम खाने से काम, गुठलियां गिरने से क्या हासिल? किसी के भी बच्चे हों हमें क्या? किसी अमीर के होंगे, जब ही तो उनका इनाम मुकर्रर हुआ है। बेचारे माँ बाप बेकरार होंगे। तू निरी अहमक है। ये दोनों मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। जो उन्हें लाएगा बेहिसाब दौलत मिलेगी। बाप को तो खत्म कर दिया, अब बेटों का खून बहेगा। मगर इन मासूमों ने क्या गुनाह किया है? हम क्या जाने, हमें इनाम से मतलब। मुझे मिल जाएं तो इन्हें कभी ना दूं। क्या करेगी उनका? उन्हें बच्चे बनाकर पालूं।
تو نری احمق ہے، بھلا عقل کی بات کیسے کر سکتی ہے؟ ان بچوں کے سرحانے موت کھڑی ہے، ان کو کون پالے گا؟ حاکم جن بچوں کو کولوں میں پسوا دے گا، مجھے مل جائیں تو دلدر دور ہو جائیں۔ تمہارا کون بیٹھا ہے اس دنیا میں جس کے لیے دولت کماؤ گے؟ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ وعدہ کرو اگر بچے مل گئے تو انہیں پال پوس کر بڑا کرو گے۔ ایسی باتیں مت کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کسی نے سن لیا تو آفت آ جائے گی۔ ہم غلاموں کی ویسے بھی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ سب نے بھلا دیا، اب تو غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بدتر برتاؤ ہوتا ہے۔ جب ہی تو کہتا ہوں یہ انعام مل جائے تو ہم مالک کو اپنی آزادی کی قیمت ادا کر دیں۔ تو ہے ایسی آزادی پر جو معصوموں کے خون سے خریدی جائے۔ یہ آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے جان بھی پیاری نہیں، الٹی سیدھی بکواس کیے جا رہی ہے۔ کس کے لیے جیوں؟ خدا نے اولاد بھی نہیں دی۔ اچھا اگر مار کھانا چاہتی ہے تو وہ اور بات ہے، ورنہ چپ چاپ سو جا۔ میں صبح اٹھ کر ان بچوں کی تلاش میں نکل جاؤں گا، انعام ملا تو تجھ سے بہتر عورت مل جائے گی۔ میں ہی ہوں جو تجھ جیسی بنجر بانج عورت کو جھیل رہا ہوں۔ تو جانتا ہے میں بانج نہیں، خرابی تجھ میں ہے۔ میرا بیٹا جیتا رہتا تو انہی کی عمر کا ہوتا۔ کیا بولا؟ کن کی عمر کا؟ مرد چونک پڑا۔ ان بچوں کی عمر کا؟ تجھے کیسے معلوم ان کی عمر کیا ہے؟ بس یوں ہی اندازے سے کہہ دیا۔ عورت گھبرا گئی۔ تو مجھے چکمہ دے رہی ہے، بتا وہ بچے کہاں ہیں؟ میں کیا جانوں کہاں ہیں، اور جانتی بھی تو تجھ جیسے قصائی کو نہ بتاتی۔ خیر نہ بتا، اللہ میری مدد کرے گا۔ اللہ تیری مدد ہرگز نہ کرے گا، شیطان سے مدد مانگ۔ ارے کسی کی بھی مدد شامل ہو، اپنا کام بننا چاہیے۔ مرد ہنسا۔ مرد سو گیا، عورت جاگتی رہی، خوف کے مارے نیند اچاٹ ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کرے، بچوں کو کہاں چھپائے۔ سوچا جب وہ چلا جائے گا تو کچھ ترکیب نکالی جائے گی۔ آخر نیند آ گئی۔ رات کو نہ جانے ابراہیم نے کچھ ڈراؤنا خواب دیکھا کہ نیند میں بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بڑے بھائی نے بہت اون کا منہ بند کیا، پھسلایا، مگر سسکیاں نہ رکی۔ اس وقت اس ظالم کو بھی شیطان نے جگا دیا۔ عورت کو سوتا پا کر دبے پیر اٹھ کر دیکھا، پاس کے حجرے میں کنڈی چڑی ہے، اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ کھولا تو بچوں کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ ہم نہیں بتائیں گے ورنہ تم ہمیں مار ڈالو گے۔ نہیں ماروں گا۔ قسم کھاؤ۔ اس نے جھٹ قسم کھا لی۔ جب اسے معلوم ہوا یہ وہی بچے ہیں جن کے سروں پر انعام ہے تو جی ہی جی میں پھولے نہ سمایا۔ سوچا اگر بچوں نے غل مچایا اور عورت جاگ گئی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ مالک کو پتہ چل گیا تو دولت کی لالچ میں وہ انہیں چھین کر خود مار ڈالے گا اور انعام ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس نے بچوں کو پھسلایا۔ ارے میں سارا دن تمہیں تلاش کرتا رہا۔ سنو تم مدینہ جانا چاہتے ہو؟ ہاں ہمیں چچا کے پاس پہنچا دو، بہت انعام و اکرام پاؤ گے۔ تو اٹھو چپ چاپ میرے ساتھ چلو، قافلہ تمہارے انتظار میں رکا ہوا ہے، جلدی کرو۔ ہم اس نیک بی بی کا شکریہ تو ادا کر دیں جس نے ہمیں پناہ دی۔ وقت نہیں ہے اور شاید اس کی نیت بدل جائے اور وہ تمہیں نہ جانے دے۔ تم چلو ورنہ قافلہ روانہ ہو جائے گا۔ وہ شخص دبے پیر بچوں کا ہاتھ پکڑ کر نکلا اور ایک طرف چل دیا۔ اتنی تیزی سے نہ بھاگو، ہمارا دم پھولتا ہے۔ ابراہیم ہانپنے لگا۔ بس جلدی کرو، وہ درستی سے بولا۔ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ تھوڑی دور چل کر بچے بولے۔ خاموش چلتے جاؤ، بک بک مت کرو۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اگر کسی نے راستے میں دیکھ لیا تو بچوں کو چھین کر لے جائے گا۔ سارے شہر کے درندے ان بچوں کی تاک میں لگے ہوئے تھے۔ تم ہمیں دریا کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ ادھر تو کوئی قافلہ نہیں جاتا۔ چپ چاپ چلے آؤ ورنہ جان سے مار دوں گا۔ تم جھوٹے ہو، اون نے نفرت سے کہا۔ تم نے قسم توڑ دی، ابراہیم نے ملامت سے کہا، مگر وہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ انہیں گھسیٹتا لے چلا۔ جگہ سنسان تھی، بچوں کی فریاد کسی نے نہ سنی۔ بچے سب کچھ سمجھ کر رونے لگے۔ تم ہمیں قتل کرنے سے پہلے نماز تو پڑھ لینے دو، اون نے خوشامد کی۔ اچھا پڑھ لو، مگر بھاگنے کی کوشش کی تو؟ وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ ہم بھاگیں گے نہیں۔ دونوں نے ریت پر تیمم کیا، پھر فجر کی نماز پڑھی، دیر تک دعا مانگتے رہے۔ وہ شخص خنجر لے کر آگے بڑھا۔ اب دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں کہتے تھے پہلے ہمیں قتل کرو۔ میں چھوٹے بھائی کا سر کٹتے نہ دیکھ سکوں گا، مگر ہم چھوٹے ہیں اس لیے ہمارا دل تم سے زیادہ کمزور ہے، پہلے ہمیں قتل ہونے دو۔ امی کہتی تھیں بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ یہ بھی تو کہتی تھیں چھوٹوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ یہ تم لوگ کیا بیکار کی بک بک کر رہے ہو؟ کیا میرے پاس دنیا کا اور کوئی کام نہیں جو تمہاری الٹی سیدھی بکواس سنتا رہوں؟ میرا وقت ضائع کر رہے ہو؟ چلو میں تم دونوں کو ایک ہی وار میں ختم کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وار کیا۔ ابراہیم کو دھکیل کر اون نے اپنا سر آگے کر دیا۔
ایک ہی وار میں سر تن سے جدا ہو گیا۔ آدمی نے لپک کر سر قبضے میں کیا۔ ابراہیم بھائی کی لاش پر گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرا وار کیا اور دوسرا سر بھی تھیلے میں ڈالا۔ ماہر قصاب کی چابک دستی سے اس نے پھرتی سے دونوں لاشیں دریا میں پھینک دیں۔ ابھی جسموں میں جان باقی تھی۔ دونوں جسم ڈوبتے ابھرتے ایک دوسرے سے بغل گیر لہروں کی آغوش میں آگے بڑھ گئے۔ جب وہ شخص بچوں کے سر لے کر انعام کی وصولی کی خاطر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ان معصوموں کے خون میں لتھڑے سر دیکھ کر اس شقی القلب انسان کا کلیجہ بھی ہل گیا۔ خوف سے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے زندہ لانے کا حکم دیا تھا، سر کاٹنے کا نہیں۔ میں انہیں قتل نہیں کرتا، انہیں گرفتار کر کے حسین سے سودا کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ میرے کس کام کے ہیں؟ ابن زیاد نے ایک شخص کو بلا کر حکم دیا، اس خنزیر کے بچے کو یہاں سے لے جاؤ اور وہیں جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا ہے اسے بھی قتل کر دو۔ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کوؤں کو کھلا دو۔ خبردار اس ناہنجار کو دفن نہ کرنا کہ زمین بھی اس غلاظت کو قبول نہ کرے گی، اور بچوں کے سر لے جاؤ دریا میں بہا دینا۔ وہ آدمی اس مردود کو گھسیٹتا ہوا دریا کے کنارے لے گیا۔ پہلے اس کی آنکھیں نکالی، پھر اس کے ہاتھ پیر کاٹے اور جانوروں کی غذا بننے کے لیے پھینک دیا۔ دونوں بچوں کے جسم بھی کنارے سے تھوڑی دور ایک چٹان کے سہارے غوطے کھا رہے تھے۔ اس نے وہ دونوں سر بھی لہروں پر آہستہ سے چھوڑ دیے۔ پانی کی موجوں نے سروں کو جسموں کے پاس پہنچا دیا۔ دریا غصے سے بل کھا رہا تھا، موجیں سر پٹک رہی تھیں۔ اس شخص کو ایسا معلوم ہوا کہ بچے انسان کے کمینے پن پر کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، قہقہا لگا رہے ہیں۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ شخص زندگی بھر کبھی نہ مسکرایا۔ ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر